نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اساتذہ محترم اور عزیز طلباء و طالبات، سورہ صف چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے جو آیت پڑھی تھی وہ عین موقع کی مناسبت سے تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ محرم کا مہینہ ہے، شہادت امام عالی مقام۔ اللہ اکبر، کیا مقام انہوں نے پایا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کی راہ میں جو لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو ایسے ہی لوگوں سے تو پیار ہے، اور وہ منظم ہو کر باہمی متحد ہو کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اس کے بعد اگلی دو آیات بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں۔ ایک میں حضرت موسیٰ اور ایک میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ آپ پوچھیں کہ یہ جو مضمون چل رہا ہے اس کی کیا مناسبت ہے، تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر آیت کا تعلق مرکزی مضمون کے ساتھ ہے۔ مرکزی مضمون کیا ہے؟ تمہارے نبی کا مشن غلبہ دین حق ہے۔ یہی مشن مصطفیٰ کا تھا، یہی مشن خلافت راشدہ کا تھا، یہی مشن امام عالی مقام کا تھا۔ دیکھنا، اب تم اس راستے پہ نہ چل پڑنا جس راستے پہ بنی اسرائیل چل کھڑے ہوئے تھے۔ کبھی عالمی قیادت کا منصب انہیں سونپا ہوا تھا اور انہیں دنیا میں فضیلت عطا کی تھی، اب ان سے وہ منصب چھین لیا گیا ہے۔ یہ منصب اب تمہیں عطا ہوا ہے۔ دیکھنا وہ خرابیاں جو ان میں آئیں، جو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا، تم اپنے نبی کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا، حق ادا کر دینا ایمان کا اور ساتھ دینے کا۔ ساتھ تم نبی کا دو گے اور ہم تمہیں اپنا ساتھی، اپنا رفیق کار، اپنا کولیگ شمار کریں گے۔ کونوا انصار، آؤ ہمارے بن جاؤ۔ اور اب وہ دو آیات ذرا سن لیں۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لم تؤذوننی، او بھائی مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، لیکن جب انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا کہ انہوں نے ٹیڑھے ہو کے ہی چلنا ہے، تو اللہ کریم نے کہا ٹھیک ہے، تم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے تو تمہیں امتحان کے لیے چھوڑا ہوا ہے، آزادی فکر و عمل دی ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی ان کو اسی راستے پہ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو کھینچ کر پکڑ کر ہدایت کی راہ پہ لائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب آپ پوچھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اپنے نبی کو دکھ دیا تھا۔ پیارے بچوں تو سن لو، بڑا مشہور ہے کہ جب ان پر جہاد فرض ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، جہاد فرض ہو گیا ہے، میرے ساتھ نکلو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اذهب انت وربک، لڑنے کی بات کرتے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں، تو آپ خود چلے جائیے، آپ طاقتور ہیں اور آپ کا رب بھی بڑا طاقتور ہے، بس آپ دونوں چلے جائیے اور آپ یہ لڑیں۔ انا ہاہنا قاعدون، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو کھانے پینے کے باتیں ہوں تو ہم حاضر ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی بات کرتے ہوں یہ آپ خود کر لو، اپنے رب کو ساتھ لے جا۔ بولیے، اس طرح دو ٹوک
جب کسی نبی کو جواب دے دیا جائے اس نبی کو کتنی اذیت اور دکھ پہنچا ہوگا۔ اسی طرح اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی بنی اسرائیل سے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بھائی میں خود نہیں آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں جو مجھ سے پہلے کتاب نازل ہوئی، میں یہ نہیں کہنے آیا وہ سب غلط تھے میں صحیح ہوں، نہیں، میں تصدیق کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، وہ بھی سچا دین، وہی دین میں لے کر آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اور جو میرے بعد آنے والے ہیں ان کی بشارت دے رہا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اللہ اکبر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم نے مطالبہ کیا ہوگا کہ آپ کے نبی ہونے کا کوئی ثبوت پیش فرمائیے، تو آپ نے کہا اچھا تو پھر سنو، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، دیکھو میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، دیکھو اللہ کے حکم سے یہ اڑنا شروع کر دے گا۔ قوم نے دیکھ لیا، اور چاہتے ہو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللہ، تمہارے کوئی ایسا پیدائشی اندھا ہو لے آؤ میرے پاس، ہاتھ لگاؤں گا اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو کوڑھ کا مرض لگا ہوا ہے لے آؤ میرے پاس، اللہ کے حکم سے اسے ٹھیک کر دوں گا۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا تو اس شخص کو لے آؤ جو مر چکا ہو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا ہو، ڈاکٹرز کہتے ہیں اب یہ واپس آنے والا نہیں، احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میں زندہ کر دوں گا، اللہ اکبر۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کیا کھا کے آئے ہو مجھ سے پوچھ لو، کیا رکھ آئے ہو یہ بھی مجھ سے پوچھ لو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور کیا نشانیاں مانگتے ہو، لیکن فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب نبی سارے معجزے دکھا چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارے معجزے دکھا دیے، قوم کیا کہتی ہے، یہ تو جادو ہے، یہ بالکل وہی ہوا تھا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا، آپ کو بھی جادوگر کہا گیا تھا، تم نہ کہہ دینا، تم نہ اس طرح کرنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ ان کو دعوت اسلام دی جا رہی ہو اور وہ غلط باتیں کہے، کبھی کہے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، یہ نبی سچے نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ سب باطل قوتیں اکٹھی ہیں، کیا چاہتی ہیں کہ تمہاری یہ جو ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے اس کو اکھاڑ پھینکیں، اس نور کو بجھا دیں، لیکن یاد رکھو ساری طاقتیں سن لیں، یہ نور اب دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے بڑا خوب کہا تھا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بس میں اگلی آیت کا ترجمہ کر کے اجازت مانگوں گا، وہی اب مرکزی آیت آ گئی ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بھائی تم اللہ کے میرے نبی سے محبت کرتے ہو، یہ جان لو کہ میں نے ان کو کس لیے بھیجا ہے، قرآن دے کر، دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمہیں دین سمجھا بھی دے اور عمل کر کے دکھا بھی دے، اسلامی ریاست، معیشت، معاشرت، ثقافت، تہذیب کا پورا ماڈل بنا کے دکھا دے، پوری زندگی پہ غالب کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بس دین جو ہے
وہ انفرادی معاملات تک رہے، بھائی آپ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کرو، باقی رہی معیشت نہیں، ریاست نہیں، سیاست نہیں، ثقافت بھی غیروں کی، معیشت بھی غیروں کی، ثقافت بھی، تہذیب بھی غیروں کے، باقی سارا دوسرے نظام۔ یہ ایسے لوگ، ان کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ہمارا فیصلہ ہے یہ دین غالب آ کے رہے گا، اور نبی کا مشن یہی ہے کہ اس کو غالب کرنا ہے۔ پیارے بچوں، یہی تمہارا مشن ہے، یہی میرا مشن ہے، یہی امت مسلمہ کا مشن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت میں کیا انداز ہے، اور پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وہ اب آج ممکن نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آج ایک پورا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کے سامنے آیت نمبر 9 تک کا بیان آ گیا ہے، 4 آیتیں، 4 آخر میں، درمیان میں یہ آیت نمبر 9 تھی۔ 4 آیتیں انشاءاللہ اگلے 1 یا 2 درسوں میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔